معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ دن بھر میں ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری بات سمجھ آئے تو آپ خود بخود سبحان اللہ کی آواز کو درست کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرا رب اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ فداک و ابی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا جو آپ کی بارگاہ میں 10 بار درود و سلام پڑھے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت جوش پر ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میرا امتی مجھ پر دن بھر میں 10 بار درود و سلام پڑھتا ہے، میرا رب العالمین جل وعلا اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں لکھتا ہے بولو؟ 1000 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ نے تیسری بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ آپ کی عزت و ناموس پر قربان ہو جائیں، آقا جو آپ کی بارگاہ میں آپ کا امتی 1000 مرتبہ دن اور رات کے اندر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب بندہ 1000 بار درود و سلام دن بھر میں مجھ محمد پر پڑھتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو انعام یہ عطا کرتا ہے کہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے، اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری ہے، جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جوانوں، جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا کہا جائے یا آپ کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ قرآن کی آیت آپ کے کانوں میں پہنچ جائے تو آپ کے لبوں پر خود بخود جاری ہو جائے، بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ، بڑی بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے، اور لا تعداد درود و سلام آپ کے اور میرے آقا، بولو سبحان اللہ، امام الانبیاء، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، معصوم آمنہ، سینہ علم نشرہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، مالک ارکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، حضرت احمد مجتبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری اس محفل کے زیر صدارت فرمانے والے آل نبی اولاد علی، میری مراد حضرت پیر خواجہ غلام محی الدین بخاری قادری دامت البقاء قدسیہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے علاقے کے اندر سارے عشاقان مصطفیٰ نے یہ محفل کا اہتمام کیا۔ بالخصوص میرے برادر مکرم جناب محمد رضوان ذاکر صاحب، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے حضرت محفل میں آنا ہے، بندہ ناچیز تھوڑا سا سبق سنانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا شاہ صاحب کا سایہ ہم سب پر قادر و قائم و دائم فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نعت شریف کے چند اشعار پڑھتے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ لکھتے ہیں شاعر: یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بھائے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، سارے بولو آواز بلند بولو، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور انہی کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، جس کو خیرات پنجتن کے وسیلے سے ملی ہے، باواز بلند پڑے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، سارے بولو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات جو خوبصورت حضرت نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شہزاد لکھتے ہیں کہ چاہتے ہو ان
کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے، ان کی غلامی کرو گے تو کائنات کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، سارے بولو یا نبی، بھائی والو بولو، آپ بھی بولو آواز بلند، نبی علیہ السلام کا صدقہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آج بولو گے کل قیامت کے دن حضور سے بات کریں گے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے دیا نے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کا صدقہ تن پاک کے گھرانے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ احباب، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کہ پہلا سپارہ 13 رکوع شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اور یوں عرض کرو وقولوا انظرنا واسمعوا، اور حضور ہم پر نظر رکھیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس تفسیر کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب علیہ السلام کی عزت و توقیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی کہ رب العالمین جل وعلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 دنیا کے اندر جو انبیاء و رسول تشریف لائے، ان تمام نبیوں نے آ کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی ہے، حضور کی تعریف کی ہے، حضور کے آنے کی خوشخبریاں سنائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ اے ہماری امت، یہ یاد رکھنا ایک آخر زمان نبی آئے گا، اس نبی کا مقام اپنے اپنے انداز میں بیان کیا، کسی نے کس انداز میں بیان کیا، کسی نے کس انداز میں بیان کیا، کسی نے کس انداز میں بیان کیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا، آخری وقت ہے، آخری وقت کے اندر بلا کر کہا اے بیٹے شیش، ایک بات یاد رکھ، ایک آخر زمان نبی آنے والا ہے جس کا چرچا، جس کا ذکر رب ذوالجلال جل وعلا نے مجھ آدم سے پہلے
فرشتوں کے اندر ذکر کیا ہے، اپنے ملائکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اے پیارے بیٹے شیش، اس بات کو یاد رکھنا کہ اس آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، اس نبی کا ذکر کرتے رہنا۔ اس نبی کے ذکر کی وجہ سے اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں رفعتیں عطا فرما دے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں ذکر کیا۔ اور جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر کے اوپر یہ کتاب کا نزول فرمایا، یہ وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ اکبر۔ اس قرآن کے بارے میں آتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں کے وہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ صرف سینہ مصطفیٰ ہے کہ جس کے سینے کے اوپر اللہ کا قرآن اترا ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ ہر کتاب کے مصنف آغاز میں یا آخر میں ایک بات لکھتا ہے، کہتا ہے اگر میری اس کتاب کے اندر کوئی غلطی پاؤ تو مجھے اس ایڈریس کے اوپر متنبہ کر دینا تاکہ آئندہ میں اس غلطی کو ختم کر سکوں۔ مگر یہ قرآن کیسا قرآن ہے، کیسی کتاب ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے شروع کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک اور شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں گی، بڑے بڑے مصنف آئیں گے، بڑے بڑے ذاکر آئیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس کتاب جیسی کائنات کے اندر کتاب ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر کتاب ہی نہیں ہے۔ اور جو کتاب میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اس کو اہل ایمان کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید، قرآن اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کی کس طرح ثنا بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جب یہ آیت کریمہ اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا کا استعمال ہوا۔ توجہ میری بات کی طرف رکھیے گا، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ راعنا کہا گیا، جب لفظ راعنا کہا گیا، اس راعنا کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ جب یہ بات صحابہ کہتے تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے ادب یہودیوں نے اس کا جو نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے کہا کہ راعنا کو راعنا نہ کہو، بلکہ راعنا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھو، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھو اور کہو راعنا۔ اس طرح کر کے کہو گے تو نعوذ باللہ یہودیوں کی زبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی۔ کیا ہوتی؟ بے ادبی ہوتی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کی گفتگو کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ یہودیوں کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے دین اسلام کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ بات اسلام کے حوالے سے کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سے یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی، اور کس طرح کہا کہ لفظ راعنا کو انہوں نے لمبا کر دیا۔ جب راعنا کو انہوں نے لمبا کیا نا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہونا ہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر اے یہودیوں تم نے آج کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے بے ادبی کی اور بے ادبی کے ساتھ تم نے لفظ کا استعمال کیا
تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا سر میں تن سے جدا کر دوں گا. تمہارا سر میں تن سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات کہہ کر امام الانبیاء کے دربار میں تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آقا میں نے دیکھا یہودی لفظ نارینہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور عربی گرامر کی روح سے اس لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. آقا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اتنی بات کہنی تھی. اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا. جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے، آپ کا رب کہتا ہے کہ آج کے بعد اپنے صحابہ کو یہ بتا دو، آج کے بعد تم نے لا الہ نہیں کہنا بلکہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنا ہے انظرنا. کیا کہنا ہے؟ بولو انظرنا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری طرف کیا کریں؟ توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذرہ بھر بھی، تھوڑی سی بھی بے ادبی کو برداشت نہیں کیا. تو پیارے بھائیوں، آج اس پرفتن دور کے اندر، آج اس گئے گزرے دور کے اندر یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، قرب قیامت ہے. اس قرب قیامت بھی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ دیکھیں آج فطروں کے زمانے کے اندر ہر آنے والا دن وہ نبی علیہ السلام کی لوگ بے ادبیاں کر رہے ہیں، حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو پیارے بھائیوں، بزرگوں، اس بات کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کی بے ادبی کو برداشت کرتا، اپنے محبوب کے بے ادب کو برداشت نہیں کرتا. دنیا کے اندر ظلم ہو اللہ برداشت کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ کرے اللہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ اپنے بندے پر رحم کرنے والی ذات ہے. اللہ معافی کا دروازہ اس بندے کے لیے کھول کے رکھتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھو، جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ بھر بھی اگر بے ادبی کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا، اس کو معاف نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا. اللہ اس کو برداشت کرتا نہیں، بلکہ یہ بھائی نے جو حفصہ بن نار لگایا، یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، حضور فرماتے ہیں اس کو کاٹ کر رکھ دو، اس کو کاٹ کے رکھ دو. حضور اپنے دشمن کو پسند ہی نہیں کرتے. اور قرآن کی روح سے ہم اگر دیکھیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی روح سے دیکھیں تو قرآن ایک مقام پر نہیں، دو مقام نہیں، سارا کا سارا قرآن میرے محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور محبوب علیہ السلام کی ثنا اس انداز میں بیان کرتا ہے. آپ کا رب فرماتا ہے کہ بس میرے محبوب کی تعریف کرو، میرے محبوب کی تم بس تعریف کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال نہ کرو. کیوں؟ کہ میں رب العالمین جل وعلا اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی. 10 سال کی عمر ہے، حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں.
حضور سے بڑا پکا سچا عشق ہے. جیسے آپ لوگوں کو حضور کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، شاہ صاحب کی کو آپ زیارت کر رہے ہیں نا، یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آل محمد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام کے گھرانے کی نسبت رکھنے والے ہمارے اندر تشریف فرما ہے. اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت کا صلہ ہے. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال عمر ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور کے ہاتھوں کو چوما. میری کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، میری بات کو کتنی دیر سننا ہے، بڑی توجہ سننا ہے. میں زیادہ آپ کے اندر حائل نہیں ہوں گا، میری بات کو بڑی توجہ سنیے گا. حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوما. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اے طلحہ تم نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوما؟ کیا فرمایا طلحہ؟ میرے ہاتھوں کو کیوں چوما، کیوں بوسہ دیا؟ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کتنی ہے؟ 10 سال. کتنی سال عمر ہے؟ آج ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور ہمارے بچوں کا علم اور عشق کہاں پر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کتنا عشق مقام پر تھا. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہے، آپ سے محبت ہے آقا، اس لیے میں نے آپ کے ہاتھوں کو چوما ہے. حضور نے فرمایا اچھا؟ فرمایا طلحہ اگر تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے تو جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کر آؤ. یہ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے زیادہ محبت ہے تو جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے آؤ. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پوچھے، بغیر کسی دلیل کے اپنے باپ کی طرف دوڑ پڑے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. مسجد نبی کا صحن ہے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ طلحہ جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں. صحابہ نے یہ منظر دیکھا، منظر دیکھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا طلحہ کی محبت آپ سے کس انداز میں ہے، کتنا آپ سے عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ طلحہ دوڑے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی سی دیر کے بعد آواز لگائی، آواز دی، کہا طلحہ واپس آ جاؤ، میں تمہارے باپوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے باپوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے باپوں کو قتل کروانے نہیں آیا. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، دربار مصطفیٰ میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے ہیں. اللہ اکبر. شام ہو گئی، اپنے گھر پر چلے گئے. کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد حضور نے دیکھا کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت طلحہ بن برا حضور کی محفل میں نہیں آ رہے. آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ ایک بات تو بتاؤ، وہ طلحہ جو ہیں اتنے دنوں سے میری محفل میں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ حضور کریم ہیں. حضور کیا ہے؟ کریم ہیں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مسجد ہے، میرے آقا علیہ السلام سے کوئی وفا کرنے والا تو ہو، حضور سے کوئی سچی عشق اور سچی وفا کرنے والا ہو. واللہ وہ محبوب اتنے لاڈلے محبوب ہیں، اتنے کریم محبوب ہیں کیا کہ وہ محبوب کسی کو بے آسرا نہیں، بے آسرا نہیں چھوڑتے. ایک مرتبہ حضور کو اتنا کہا جائے کہ انظرنا، کہ یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیں، تو حضور اس کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں. اتنے کریم آقا ہیں، اتنے رحیم آقا ہیں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا طلحہ کا پتہ کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ کرنے کے لیے گئے. جب گھر پر پہنچے، گھر پر پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل گیا. صحابہ کرام اندر گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب اندر گئے تو آپ کے باپ سے پوچھا بھرا سے کہ طلحہ کدھر ہے؟ آپ کا باپ کہنے لگا طلحہ کافی دنوں سے بیمار ہے. اللہ اکبر. اتنی بات سنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا غلام طلحہ بیمار ہے. عمر کتنی ہے؟ 10 سال. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اچھا؟ فرمایا کہ چلو آؤ میرے صحابہ ہم طلحہ کا پتہ کرنے کے لیے چلتے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کا پتہ کرنے کے لیے چلے گئے. گھر میں آئے. جب حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کے باپ برا کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے اے طلحہ کے باپ، ایک بات توجہ سے سن لے کہ آج رات طلحہ کا انتقال ہو جائے گا. طلحہ کا آج رات انتقال ہو جائے گا، اور جب انتقال ہو تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مجھ محمد کو بلا لے. حضور نے فرمایا کہ آج اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلا لینا. اللہ اکبر. وفا کوئی کرے، کوئی محبت کرے تو محبت بھی کا اس کا صلہ اس طرح ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلا لینا. اللہ اکبر. جب سائڈ پر لے جا کر یہ بات آپ کے باپ سے بات کہی گئی تو حضرت طلحہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو بلایا اور کہا اے میرے باپ مجھے ایک بات تو بتا، میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت طلحہ کے باپ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے بتایا اے طلحہ حضور فرما رہے تھے کہ آج رات طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب طلحہ کا انتقال ہو تو جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلا لینا. اللہ اکبر. حضرت طلحہ نے جب یہ بات سنی نا، توجہ رکھیے گا، حضرت طلحہ کہتے ہیں اے میرے باپ مجھے پتا ہے، کیونکہ میرے محبوب کے زبان اقدس سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب بولتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ میرا محبوب بولتا ہے. اب حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یا اے میرے باپ یہ بات ذہن میں رکھنا، جب میرے رات کے وقت انتقال ہو جائے تو رات کی تاریخ میں حضور کو نہ بلانا، حضور کو نہ بلانا. حضرت طلحہ کے برا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بڑے حیران ہو گئے. کہنے کا عجیب منطق ہے، ایک طرف کہتے ہو غلامی رسول ہے، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری جانب کہتے ہو کہ میرا انتقال ہو تو جنازہ پڑھانے کے لیے حضور کو نہ بلانا. یہ کیسا فلسفہ ہے، کیسی منطق ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے بات یہ ہے، یہ بھی محبت کی بات ہے، یہ بھی کیا ہے؟ محبت کی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت طلحہ کہتے ہیں اے میرے باپ بات دراصل یہ ہے کہ جن گلیوں کے اندر سے حضور نے آنا ہے، جن گلیوں کے اندر سے حضور نے آنا ہے ان گلیوں کے اندر یہودی رہتے ہیں، حضور کے بیادب گستاخ رہتے ہیں. کہیں رات کی تاریخ میں کہیں حضور کو تکلیف نہ دے دیں تو قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے کہ نہ طلحہ کا انتقال ہوتا اور نہ حضور کو کوئی تکلیف دیتا، حضور کو کوئی تکلیف نہ دیتا. اللہ اکبر. اتنی بات ہوئی. اب حضور کا فرمان تو سچا ہونا تھا. رات گزرتی گئی، صبح آ رہی تھی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو لیا اور صحابہ کو فرمایا آؤ طلحہ کے گھر پر پھر چلتے ہیں، طلحہ کے گھر پر پھر چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر حضور دوبارہ تشریف لے گئے. جب حضور دوبارہ تشریف لے کر گئے نا
کیا خوب سما ہے کہ جب حضرت امام الانبیاء کی بارگاہ میں ابو بکر بھی ہوں گے، بولو نا یار سبحان اللہ، کون ہوں گے؟ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، اور حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ بھی ہوں گے۔ کیا وہ سما ہوگا؟ ان یاروں کے ساتھ محبوب جا رہے ہیں۔ جب حضرت طلحہ کے گھر پر پہنچے، جب حضرت طلحہ کے گھر پر پہنچے، آپ کے باپ کو بلایا اور کہا کہ میں نے کہا تھا رات طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، جنازے کے لیے مجھے بلا لینا، تو مجھے بلایا کیوں نہیں گیا؟ کہاں ہے طلحہ؟ آپ کے باپ مرا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت انتقال ہو گیا تھا، طلحہ نے یہ ڈیمانڈ کرتی تھی، میں نے بغیر جنازے کے طلحہ کو دفنا دیا، بغیر جنازے کے میں نے طلحہ کو دفنا دیا ہے۔ اور اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رات کی تاریخ میں حضور کو کوئی تکلیف نہ دے، حضور کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی نہ کرے۔ بس یہ الفاظ حضور نے سنے، حضور نے فرمایا اچھا جب وہ ہم سے اتنی وفا کرتے ہیں، جب وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ آؤ ہم طلحہ کی قبر پر چلتے ہیں۔ کہاں پر چلتے ہیں؟ طلحہ کی قبر پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر پہنچ گئے، اور جب حضور آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے نا، تو حضور آقا علیہ السلام نے وہاں پر جا کے نماز جنازہ ادا کروایا، حضور نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب میری بات کو سمجھے گا، میں نے بات آغاز میں کہی تھی کہ جو حضور سے وفا کرتا ہے، حضور اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے لجپال آقا ہیں کہ اس حضور اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، حضور اس کی ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کیا خوبصورت دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ، اے اللہ، جب طلحہ کا انتقال ہوا تو مالک میں اس سے راضی تھا۔ یہ حضور نے دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ جب طلحہ کا انتقال ہوا تو میں اس سے راضی تھا، اے مالک جب طلحہ کی تیج سے ملاقات ہو، تیرے ساتھ ہم کلام ہو، تو مالک کرم فرمانا اس کو تو بھی مسکرا کر ملنا، تو بھی اس کو مسکرا کر ملنا۔ پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ حضور سے اگر کوئی وفا کرے، حضور سے اگر کوئی وفا کرے، خدا کی قسم حضور اس کو بے آسرا چھوڑتے نہیں ہیں۔ اتنے کریم آقا ہیں، اتنے رحیم آقا ہیں، بس حضور کو پکارنے کی دیر ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، جس طرح رب العالمین جل وعلا ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے واقف ہے، اس طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے واقف ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ معراج کا پیغام ہے۔ آپ کو سبق یہ دینے جا رہا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو غفلت سے نکال کر اپنے محبوب سے وفا کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، بس حضور سے محبت کرو، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو کائنات آپ کی ہو جائے گی، کائنات آپ کی ہو جائے گی۔ اور حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کی محبت چاہتے ہو تو آل محمد کی محبت کرنی ہوگی۔ کس کی محبت کرنی ہوگی؟ بولو سارے بولو، کس کی محبت کرنی ہوگی؟ میں اپنی باتوں کو سمیٹتا جا رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر بات آخری کر رہا ہوں۔ اگر حضور کی وفا چاہتے ہو تو حضور کی آل کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ آل محمد کی بارگاہ میں آ جاؤ، واللہ دنیا کے ہر غم دور ہو جائیں گے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات میں نہیں کہتا، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لا نبی کا وادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے۔ مگر حضرت عمر کہتے ہیں
اگر چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، کون راضی ہو جائے؟ اللہ بھی راضی ہو جائے، کائنات کا مالک بھی راضی ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ حضور کی آل سے پیار کرو۔ کس سے پیار کرو؟ بولو، حضور کی آل سے پیار کرو۔ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، بار بار امامت کرتے ہیں، معلوم نہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ سال کے بعد روزے رکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ قبول ہے یا نہیں، مگر اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی مہر ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر حضور کی آل کی محبت ہے، تو بات کیا کر رہا تھا کہ میرے پاس کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، مگر میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں واللہ العظیم میرے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں حضور کی آل کا نوکر ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوکر ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا پیار ہمارے سینوں میں ہے۔ بس یہی گارنٹی ہے، مالک کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے، ایک ہی بات کہیں گے یا اے اللہ اور کوئی اعمال نہیں، بس اتنا ہے کہ ہم حضور کی آل سے پیار کرنے والے ہیں۔ کس سے پیار کرنے والے ہیں؟ حضور کی آل سے۔ سارے بولو حضور کی آل سے پیار کرنے والے ہیں، یہی گارنٹی ہے۔ اور اب حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، بچپن کے عالم میں کیا ہیں؟ بچے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بچپن کے عالم ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن ہیں۔ کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹی عمر ہے۔ ایک دن مدینے کی گلیوں میں دونوں اکٹھے کھیل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں اکٹھے کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا اے عبداللہ تمہارا باپ عمر بھی ہمارا نوکر ہے، تمہارا باپ عمر بھی ہمارا، بات کی طرف توجہ رکھیے گا، کہا کہ تمہارا باپ عمر بھی ہمارے گھر کا نوکر ہے اور تم بھی ہمارے نوکر ہو۔ کیا تم بھی ہمارے نوکر ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا بابا آج امام علی مقام نے ایک بات کی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آج مدینے کی گلی میں مجھے یہ بات کی ہے، مجھے یہ کہنا مرا ہے کہ آپ بھی ہمارے گھر کے نوکر، آپ کا باپ بھی ہمارے گھر کا نوکر، آپ بھی ہمارے گھر کے نوکر۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا بیٹے عبداللہ یہ بات سچی ہے؟ ہاں بابا یہ بات سچی ہے کہ آپ کو حضرت امام حسین نے اپنے گھر کا نوکر کہا ہے، اپنی آل کا نوکر کہا ہے۔ کہا پھر اگر یہ بات کہی ہے تو جاؤ نا، یہ قلم لے لو، یہ ورق لے لو اور اس ورق کے اوپر لکھوا کے لے کر آؤ کہ حضرت عمر بن خطاب ہمارے گھر کے نوکر ہیں، ہماری آل کے نوکر ہیں، یہ جملہ لکھوا کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کہا اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ عمر ہمارے گھر کا نوکر ہے، ہماری آل کا نوکر ہے، تو اس ورق کے اوپر لکھ کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے انداز میں قلم کے ساتھ ورق کے اوپر لکھ دیا کہ عمر ہمارا نوکر ہے۔ عمر ہمارا بولو، سارے بولو عمر ہمارا۔ اتنی بات لکھنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوبارہ آئے، بابا
امام حسین نے آپ کو لکھ کر دے دیا، آپ کو لکھ کر دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بیڑا پار ہو گیا؟ اگر کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت کے بعد کی بات ہے، قبر میں پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا، تو قبر میں ایک ہی بات کہوں گا، امام علی مقام نے خود کہا ہے، امام علی مقام نے خود کہا ہے کہ عمر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نوکر ہیں، حضرت علی کے نوکر ہیں، امام حسن مجتبی کے نوکر ہیں، امام حسین کے بھی نوکر ہیں۔ اتنی بات آپ نے کہی اور جملہ آپ نے کہا کہ یہ میری قبر میں رکھ دینا، جب میری قبر میں مجھ سے فرشتے پوچھنے کے لیے آئیں گے، میں ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کو ایک ہی بات کہوں گا، بس میں آل محمد کا نوکر ہوں، میں حضور کی گھر کا، بولو میں حضور کے گھر کا نوکر ہوں۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین جل وعلا کا دربار ہوگا، اللہ کریم کی عدالت ہوگی، وہاں پر ایک ہی بات ہوگی، مالک پتہ نہیں نیکیاں قبول ہیں یا نہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ مالک میں تیرے محبوب علیہ السلام کے گھرانے سے پیار کرنے والا ہوں، میں آل محمد سے پیار کرنے والا ہوں، حضور کی آل سے پیار کرنے والا ہوں، حضور کی گھرانے سے پیار کرنے والا ہوں۔ پیارے بھائیو، آخری بات میری توجہ سے سن لو، اگر چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں عزتیں ملیں، دنیا میں رفعتیں ملیں، بلندیاں ملیں، تو دین مصطفیٰ پر عمل کرنا سیکھ لو، حضور کے دین پر چلنا سیکھو۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھلائیاں ملیں، عزتیں رفعتیں ملیں، تو ایک کام ضرور کرو، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو، حضور کی آل سے پیار کرو، حضور کے ازواج سے پیار کرو، حضور کی ازواج، کیا ازواج، سب سے پیار کرو، بلکہ حضور کی امت کے اولیاء سے بھی پیار کرو۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہو گیا تو بیڑا پار ہے، پھر ٹینشن کوئی نہیں کہ قبر میں جن تک جھکنے کے جھکنے، یہ بات ہے ہی نہیں۔ قبر میں کیا ہوگا؟ بس اتنا ہی ہوگا کہ حضور خود کہیں گے چھوڑو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے، فرشتے تو پوچھیں گے، حضور کہیں گے چھوڑو، یہ تو دنیا میں رہ کر میرا ذکر کرنے والا ہے، دنیا میں رہ کر میرے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی سے پیار کرنے والا ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسین سے پیار کرنے والا ہے، یہ میری ازواج سے پیار کرنے والا ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اور پیارے بھائیو، یہی عقیدہ اہل سنت ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم محبت والی باتیں کرتے ہیں، ہم پیار والی باتیں کرتے ہیں، ہم عشق والی باتیں کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں، کیا کامیاب ہو جائیں، تو آپ کو ان کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ آپ کو چہرہ نہیں نظر آ رہا، آپ حیران، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں میں اور غیروں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا چہرہ جتنا عرفہ و اعلیٰ و نورانی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے اپنا اور کون ہے بیگانہ۔ آپ دیکھو اتنے لوگ یہاں پر سینکڑوں لوگ موجود ہیں، کسی کا چہرہ حضرت سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیوں کہ ان کی رگوں کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین کا خون ہے، ان کی رگوں کے اندر امام حسین کا خون ہے، یہ خون بول رہا ہے۔ پیارے بھائیو، ان کی بارگاہ میں آنا ہوگا، ان کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا ہوگا۔ اور انہوں نے اگر سر پہ ہاتھ پھیر دیا، ہماری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، تو پھر کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سر احباب کھڑے ہو کے